السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ حالت حیض میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ کون کون سی عبادتیں ہیں جو ہم خواتین نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اس میں نے 2 کا ذکر کیا تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن میں اس میں قرآن کا ذکر کرنا بھول گئی تھی۔ تو آج میں اسی کو دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں کہ حالت حیض میں 3 عبادتیں ایسی ہیں جس کو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک نماز ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور ہم قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں تھا کہ جب ہمارے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ میرے لیے جے نماز لے کر آؤ مسجد میں، تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی میں کیسے لا سکتی ہوں، میں تو حالت حیض سے ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا جواب میں کہ تم حالت حیض سے ہو، تمہارے ہاتھ جو ہے وہ حالت حیض سے نہیں ہے۔ تو وہی چیز جو ہے یہاں پر آتی ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تو ہمیں جو قرآن کی آیتیں ہیں کیا ہم ان کو ایز اے دعائیہ کلمات، یا پھر جیسے ہم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی جو ہے وہ دم کر کر پڑھتے ہیں اپنے اوپر، تو کیا وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو چھونا نہیں ہے، قرآن کو چھو کر نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو وہ چیزیں حفظ یاد ہیں اور آپ ان کو ایز اے دعائیہ کلمات پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے قرآن کی صورتیں ہیں، 4 کل ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث جو میں نے ابھی بتائی آپ کو کہ جس میں ہمارے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ تم حالت حیض سے ہو، تمہارے ہاتھ حالت حیض سے نہیں ہے، مطلب ہاتھ تو تمہارے صاف ہے، پاک صاف ہے، تو تم اس سے جے نماز کو لا کر دے سکتی ہو۔ تو اسی طریقے سے جو ہماری زبان ہے تو وہ بھی بالکل پاک و صاف ہے، اس سے ہم جو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں ان کو ہم ایز اے دعائیہ کلمات جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم حالت حیض میں نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک ہے نماز پڑھنا، دوسرا ہے روزہ رکھنا، اور تیسرا ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔